أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ. آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں سبق 9 کے حصہ اول میں خوش آمدید. اور آپ کہتے ہوں گے میں روزانہ ہی مبارکباد دیتا ہوں، تو بھئی اس سے زیادہ کس چیز پہ مبارکباد دیں کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ گارنٹیڈ ہے، گارنٹیڈ اسٹیمپ کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں انشاءاللہ تو کیوں نہ مبارکباد دی جائے ایک دوسرے کو. اور خاص اس لیے بھی مبارکباد کہ آج ہم انشاءاللہ ایک اور مائل سٹون اچیو کریں گے، ایک اور مائل سٹون بھی اچیو کریں گے. تو وہ مائل سٹون ہے کہ ہم نے اسم اور حرف پڑھ لیے، تو فعل کی طرف انشاءاللہ آج ہم جائیں گے. تو آئیے اس سبق میں ہم سب سے پہلے تو چونکہ نماز ہم نے جاری کی ہوئی ہے اس کی تسبیحات پڑھ رہے ہیں. کل ہم نے تشہد پڑھا تھا، تو آج درود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا ہے وہ پڑھیں گے، اور آخر میں جو نماز کی ایک اضافی دعا ہے وہ بھی ہم پڑھیں گے. اور فعل ماضی یعنی آج ہم ایک تو فعل شروع کریں گے اور ان میں سے فعل ماضی کو پڑھیں گے، اس کی پریکٹس کریں گے. اور آج کا نقطہ ہے تعلیم. تو آج کی کلاس میں 9 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 390 بار آئے ہیں. تو قرآن کا ایک لفظ سیکھنا بھی بڑی بات ہے. انشاءاللہ ہم 390 بار آنے والے الفاظ آج سیکھ جائیں گے. ایک بڑی خوشی کی بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں بڑا ہی آج دل سے مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے اس وقت سے. ہماری ایک بہن ہے، امید ہے کہ ابھی ہمارے ساتھ بیٹھی ہوں گی، اگر بیٹھی ہوئی ہیں تو ضرور مجھے ریز ہینڈ بھی کریں جب میں بولوں نام. سسٹر نور نساء، انہوں نے آج مجھے قرآن کی اسکرین شاٹ لے کے بھجوایا اور یہ سوال پوچھا. وہاں پر وہ اسٹڈی کر رہی تھی، کم جہاں پر بھی آ رہا تھا، تو اس کے بارے میں انہوں نے ایک سوال پوچھا. تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ الحمدللہ اس طرح اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں گے، سمجھنا، تو انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ ہم قرآن کو بہتر سمجھ پائیں گے جو ہمارا اصل مقصد ہے، بلکہ یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے اچھے اجر کا بھی امیدوار ہوں گے، حقدار ٹھہریں گے. تو ماشاءاللہ ہماری اس بہن نے جب سے وہ بھیجا ہوا ہے، مجھے ایک بڑی اچھی ایک خوشی سی محسوس ہو رہی ہے کہ وہ اس طرح سے اس محبت سے اس کو پڑھنی تھی. ہمارے ساتھ ہی وہ آج بیٹھی ہوئی ہیں، تو اللہ انہیں جزائے خیر دے. بڑا دل خوش کیا انہوں نے. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں. آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم 102 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، یعنی 100 الفاظ کی بار عبور کر کے، اور اوور آل 27,000 قرآن میں آنے والے الفاظ کور کریں گے. درود کس کو کہتے ہیں؟ درود ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کا نام. جب ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں اس کو ہم درود. آپ کے لیے دعا. ہم آج دیکھیے یہ 1442 ہجری ہے، 1500 سال گزر چکے. ہم سعودیہ سے بھی دیکھیں ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے اور ہیں مسلمان. تو اللہ کا فضل تو ہے الحمدللہ. تو اس کے بعد یہ سب سے زیادہ کس کی قربانیوں کی وجہ سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کی وجہ سے. ان کا وہ شوق، ان کی انتھک محنت، ان کا اپنی جان، اللہ رب العزت کی توحید اور دین کے احیاء کے لیے کام کرنا جو ہے، اس کی بدولت آج ہم سب مسلمان ہیں. تو ذرا تصور میں لائیے. اچھا، درود کو دل سے پڑھنے کے لیے اور محبت سے پڑھنے کے لیے آپ ایک تصور پیدا کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ تبلیغ اس قدر تھا کہ سارا دن تھکے ہوئے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود کوئی آ گیا، کوئی قبیلہ، پھر اس کو دعوت کے لیے تیار ہو گئے. اور ہو سکتا ہے کہ وہی اسی قبیلہ سے جو دن کے آخر حصہ میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے، اس کے باوجود تبلیغ کے لیے گئے، انہیں دین کے بارے میں بتایا، انہیں بتایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو وہ ہم تک پہنچی ہو وہ تبلیغ.
تو ہم یہ محسوس کریں کہ یہ تبلیغ، یہ ان کا پھر دیا ہوا پیغام ہم تک پہنچا ہے، پہلا سب سے پہلی کڑی وہ ہیں، تو اس لیے ان کا ہم سب پر احسان ہے۔ تو ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ زندگی میں آپ کو کوئی تھوڑی سی کوئی چیز دے دے نا، کوئی آپ پر احسان کرے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے نا۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہم کوئی ایسا احسان کر نہیں سکتے، نہ انہیں کوئی دعوت پر بلا سکتے ہیں، نہ انہیں کوئی تحفے بھیج سکتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے۔ تو کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے۔ کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کر سکتے ہیں۔ اور دعا سے کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر بھی بلند ہے، آپ بلند ہیں، آپ کائنات کی بہترین ہستی ہیں۔ تو ان کے لیے تو کچھ ہونا ہو، انہیں اجر ملنا ہے اللہ کی طرف سے، اس کا فائدہ ہمیں ہوگا۔ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ ہم اس ہستی کے لیے دعا کریں، اور یہ دعا ہے بھی بڑی مزے کی، اس میں ہم بھی شامل ہیں، ہمیں اس کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ۔ تو اس سمجھ کے ساتھ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے، اور پھر بہت سی کثیر احادیث ہیں اس حوالے سے، تو آپ یہ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت جو ہے وہ اپنی بھیجے گا، 10 مرتبہ ایک دفعہ درود بھیجنے پر۔ تو اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے درود کو سمجھیے اور سمجھ کر اچھے طریقے سے محبت سے شوق سے پڑھیے۔ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم کا لفظ آپ سب کو آتا ہے، اللہم، اے اللہ، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا مزے کی بات ہے، کل ہی ہم نے پڑھا تھا نا سلی، آپ لوگوں کو یاد ہے کل ہم نے پڑھا تھا سلی؟ سلی کا ویسے کیا معنی ہے بتائیں؟ سلی کا اصل حقیقی معنی کیا ہے؟ چیٹ باکس میں لکھیے۔ سلی نماز پڑھ، سلی نماز پڑھ، اس کا معنی ہے نماز پڑھ۔ تو جب اس کا معنی بدل کیسے گیا ہے؟ یہ رحمت بیچ کیوں لکھا ہوا ہے نیچے؟ یہاں پہ رحمت بیچ کیوں لکھا ہوا ہے یہ بتائیے۔ ماشاءاللہ، بیکاز یہ ابھی حرف جر کے حوالے سے چونکہ یہ بات ہے تو انشاءاللہ ہماری اچھی بھی ہو جائے گی، اس لیے کہ اس میں حرف جر آ گیا۔ کیا حرف جر کون سا آیا بتائیں؟ ماشاءاللہ یہ لکھ دیا ہے برادر شہباز یعقوب نے کہ علا، سسٹر بریرہ نے بھی، سسٹر فرحانہ بھی لکھ رہی ہیں اور بسمہ اکرام بھی لکھ رہی ہیں، علا آ گیا، بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے بھی۔ اس وجہ سے الحمدللہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کا معنی بدل گیا ہے، اور معنی جو بدل گیا ہے تو وہ کیا بن گیا؟ رحمت بیج۔ سلی کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھ، اور حرف جر آنے کی وجہ سے اس کا مطلب بدل کر ہو گیا رحمت بیج۔ تو اب انشاءاللہ ہمیں یہ یاد رہے گا کہ ہم نے حرف جر کا ایک یہ والا تو انشاءاللہ کبھی نہیں ہمیں بھولنے والا کہ جب آخر میں حرف جر آئے تو یہ الفاظ کا معنی بدل سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو سلی رحمت بیج، علا کا مطلب ہمیں آتا ہے، تو آئیے سلی تو رحمت بیج علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور یہ دیکھیں کل ہم نے یہی پڑھا تھا نا، اگر فصلی فالی تو لی لگا تو رب کے لیے، یہ رب کا، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، یہ کسی اور کے لیے نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے؟ اور یہ کہاں سے آیا ہے بھلا؟ یہ سورہ کوثر میں ہے، فصلی لربک وانحر، اور یہاں پہ آیا سلی علی، رحمت بیج، تو وہ کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود یا رحمت بیج۔ تو علی کا معنی ہم سب کو آتا ہے، اس کا ٹیبل ہم نے کیا پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ بہت تعریف کیا گیا۔ وا علی علی، یہ سب کو معنی آنا چاہیے، وا اور علی، اور پر کس کے؟ آل پر، اور کس پر؟ آل پر۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آل کون ہوتا ہے۔ آل کا ایک معنی ہے خاندان والے، اور اس کا براڈر معنی ہے اتباع کرنے والے، خاندان والے۔ خاندان والوں سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات
آپ کی بیٹیاں اور یہ آپ کے بچے اور یہ سب لوگ، اور اتباع کرنے والے. اب دیکھیں اتباع کرنے والے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، وہ بھی آل میں آتے ہیں، براڈر میننگ. تو الحمدللہ اگر یہ معنی آپ ذہن میں رکھیں تو ہم بھی اس میں آگے. جی بالکل صحیح ہے. آل کا ایک معنی خاندان یعنی اہل و عیال کہتے ہیں نا ہم، جیسے اردو میں اہل و عیال. تو اہل کون ہوتے ہیں؟ خاندان والے، ٹھیک ہے، خونی رشتوں والے. تو اور اس کے تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں جب رحمت کی بات کرتے ہیں تو اس کا معنی کیا بنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اے اللہ رحمتوں کی بارش فرما، ان پر مہربان ہو جا، ان کا نام بلند کر دے اور ان کے درجات بلند کر. اور یہ دعا کر کے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ان پر اور ان کی آل پر تو ہم بھی شامل ہو گئے، اتباع کرنے والے، آپ کو فالو کرنے والے. سو اہل سے مراد صرف خاندان ہوتا ہے، اور اگر اس کے براڈر میں نا تو دونوں جب آ جائیں تو آپ کی اتباع کرنے والے بھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں، اور ہمارے بس میں یہ نہیں ہے کہ ہم ان کا بدلہ دیں. تو آپ بتائیے کیا ہم بدلہ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. اللہ کو ہم دعا کریں کہ اللہ تو بدلہ دے دے. اور اس کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کے بدلے میں ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. اس طرح سے آپ اس کو یاد رکھنے کی کوشش کیجیے. ٹھیک ہو گیا جی؟ الحمدللہ آگے بڑھتے ہیں. کما صلیت علی ابراہیم وعلی، جو لفظ آ رہا ہے نا بھی کما، جیسے صلیتا بھیجی رحمت تو نے، تا بھیجی تو نے، علی پر ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، وعلی علی ابراہیم. تو آئیے پہلا لفظ دیکھیں، کا اور کما. اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کا اور کما جب بھی آئیں گے تو اس کا معنی ہے جیسے، ایز یعنی پریویس کے ساتھ بات کرتے ہوئے جو پیچھے ہم نے بات کی ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اللہ رحمت بیچ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسا کہ، بالکل اسی طرح جیسا کہ صلیتا. تو یہ کا اور کما یہ یاد رکھنے والی چیز ہے، آپ نے اس کو ذرا توجہ سے پڑھنا ہے، کا اور کما. اچھا اب یہ یاد رکھیں کہ یہ کا جو ہے نا، یہ والا کا جو ہم نے ضمائر کا پڑھا ہوا ہے وہ آخر میں آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ شروع میں آتا ہے کا کما، اور عموماً اسی طرح جڑ کر آتا ہے، وہ آخر میں جڑ کر آتا ہے ضمائر والا. تو یہ ذرا یاد رکھنے میں آسانی دے گی آپ کو. کا رحمت بیجی، کا جیسا کہ، اور کما دونوں کے معنی، کا اکیلا آ جائے شروع میں اور کما جیسے، دونوں کا معنی جیسے، ایز. صلیتا صلی نماز پڑھتا، اور ہم نے کہا جب بعد میں علی آئے تو اس سے وہ بن جاتا ہے رحمت بیج. تو یہ صلی علی، اس کے بھی آگے دیکھیں نا، صلیتا کے بعد ہے علی، تو اس لیے صلیتا بیجی رحمت تو نے، یہ صلیتا ہے بیجی رحمت تو نے، علی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی اور پر، آل ابراہیم پر یعنی حضرت ابراہیم اور ان کے فالوورز پر. تو آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیوں خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہی کیوں آیا. کیونکہ اگر غور کیا جائے تو اس کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑی خاص امامت دی ہے. اگر آج آپ جتنے مذاہب ہیں ان کو دیکھیں، آسمانی مذاہب، تو دنیا کے سب مسلمان، ہم تو یقیناً ایون عیسائی، کرسچن سب اور یہودی سب انہیں نبی مانتے ہیں، اس پر سب اتفاق کرتے ہیں حضرت ابراہیم پر. تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے مانتے ہیں، تو اے اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ اس زمین پر رہنے والے سب لوگ آپ کی نبوت کو مان لیں، سب لوگ آپ کی نبوت کو مان لیں. اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ نوازنے والے ہیں، اس سے پہلے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازا ہے،
اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص طور پر دعا کا نتیجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دعا بھی فرمائی تھی آپ کی اولاد میں سے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب نوازیے، خوب عطا کیجیے، اور وہ سارے انبیاء کے سردار ہیں تو خاص طور پہ نوازیے۔ اور ہمیں فوری دعا کیا کرنی چاہیے؟ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، تاکہ یہ سب کو ماننے والے ہو جائیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہم پر ذمہ داری بھی آتی ہے۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم سب کے سب دین کو سمجھیں، دوسروں کو بتائیں، اپنے گھر سے لے کر اور پھر اپنے دوست احباب اور پھر یہ معاشرہ اور پھر نان مسلم سب تک یہ پیغام پہنچایا جائے۔ تو کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اس میں کا اور کما کو یاد رکھنا ہے آپ نے، صلیت بیجی رحمت تو نے اس میں شامل ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ انکا حمید مجید، نکا کے ٹکڑے کتنے بنیں گے اور کیا ٹکڑے ہیں؟ انکا، ماشاءاللہ دو، اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ان اور کا۔ تو اب دیکھیں یہ کا آخر میں آیا ہے، یہ والا کا، یہ کا ہے، ان بے شک اور کا تو تم، یہ والا جو نا تمہارا اس سینس میں، تو تم تمہارا کا، تو ان کا بے شک تو ہے کون؟ یہ دیکھیں ان کا بے شک یقیناً تو حمید ہے، حمید نکلے حمد سے۔ حمد آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا حمد کس چیز کا مجموعہ ہے؟ تعریف اور شکر کا، الحمد میں ہم نے پڑھا تھا، تو وہیں سے نکلے حمید، جو تعریف کے قابل ہو، جو شکر کے قابل ہو، تو بے شک اللہ ہی تعریف کے شکر کے قابل ہے۔ حمید، مجھے بتائیں حمید کیا ہے؟ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ ماشاءاللہ یہ سسٹر معاورہ، سسٹر بسمہ نے پوری بتایا یہ اسم ہے، سسٹر امبر الحمدللہ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے۔ تو یہ کیا ہے؟ اسم ہے، یا میں اب یہ دیکھیں یہ چیزیں ہماری پکی ہوتی جا رہی ہیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو حمیدن ہے اصل میں لفظ، حمیدن، انکا حمیدن، چونکہ آگے جا کے میم سے ملا رہے ہیں تو وہ دن ختم ہو کے غنہ میم کے ساتھ بن رہا ہے، دم مجید۔ تو اسی طرح مجید، مجید نکلا ہے جد سے، جیسے ہم کہتے ہیں نا جد، تو جد کون؟ جد جیسے ہمارے جد امجد ہوتے ہیں نا، بزرگ، بزرگی والا ہے، اس کو جلال، عظمت اور بڑائی اور کمال پرفیکشن کے درجے پر حاصل ہو سب سے زیادہ، تو وہ مجید جو بزرگی والا ہے، اور یہ صرف اللہ کو حاصل ہے۔ ویسے اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ یہ یاد رکھیں بالکل کہ ہم کہتے ہیں نا ہمارے جد امجد جو ہمارے بڑے تھے، دادا پر دادا، تو ابا و اجداد کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، ابا و اجداد، تو جد جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو اللہ کے والدین یا دادا کوئی نہیں ہے، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، تو اس لیے اللہ کے لیے جب کہیں گے تو بزرگی، ایسا جلال، عظمت اور بڑائی جو کمال کے درجہ پر پہنچی ہوئی ہو، تو مجید، اللہ بزرگی والا ہے، اللہ بزرگی والا ہے۔ انکا حمید مجید، ان بے شک، کا یہ والا تو، ٹھیک ہے؟ تو دو ٹکڑے کیے تو ان اور کا، بے شک تو حمید، حمد سے نکلا ہے، تعریف اور شکر کے قابل ہے، اور مجید بزرگی والا ہے، سب سے زیادہ جلال، عظمت اور بڑائی والا ہے۔ تو جد کا لفظ بھی آپ ذہن میں رکھ لیجئے، اور جگہوں پر بھی آئے گا، انک حمید مجید، اس کو پڑھ لیجئے۔ اب اس کو سمجھیے، کیسے ہم سمجھیں گے؟ دیکھیں ہم بھوکے ہوں اور بہت دیر سے بھوکے ہوں، کسی کو پتہ چلے آپ کے دوست کو، اور وہ بہترین کھانا آپ کو جو ہے وہ بھجوا دے، اور آپ بڑے دنوں کے بھوکے ہوں، تو کیسے تعریف کریں گے آپ اس شخص کی؟ آپ دل سے بڑی دعائیں اٹھا اٹھا کے، جھولیاں اٹھا اٹھا کے دیں گے آپ دعائیں، ہے نا؟ چھوٹی سی مثال ہے، دیکھیں ایک کھانا بھجوانے پر، بھوکے کو کھانا کھلانے پر، تو اللہ کے لیے بہترین مثالیں کہ وہ تو اس کا شکر کیسے ادا کیا جائے۔ اگر ہمیں دین نہ ملتا، اسلام نہ ملتا، الحمدللہ
آپ یقین جانے میں کئی دفعہ یہ سوچتا ہوں، غور کرتا ہوں کہ اللہ تیرا کتنا کرم ہے الحمدللہ کہ ہم تیرے سامنے جھکنے والے ہیں. یہ شکر ہے کہ یہ مجھے بعض کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ لوگ یہ چھوٹے چھوٹے بتوں کو کیسے پوچھ لیتے ہیں، اس میں کیا لاجک ہے. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں یہ دنیاوی خداؤں، یہ فضول چیزوں کے آگے جھکنے سے بچا لیا، اس ایک کے سامنے جھکتے ہیں. خود اللہ فرماتا ہے نا قرآن میں کہ اتنوں کے سامنے جھکنا بہتر ہے یہ مجھے ایک کے سامنے. تو الحمدللہ، تو اللہ کے اس احسان پر ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بھیجا ہمارے لیے، ہمیں بہترین تعلیم دی گئی. تو اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے. اس کی اس طرح تعریف کیجیے، ان چیزوں کو گنیے اور پھر بہترین دل سے تعریف کیجیے. تو ہی مجید ہے اللہ، یعنی جلال و عظمت اور بڑائی میں کامل ہے، پرفیکٹ ہے، اور تو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہترین اجر دے سکتا ہے. تو اب جب ہم بیٹھے ہوں تشہد میں اور ہم یہ پڑھ رہے ہوں درود، تو یہ دل سے ہمارے نکلے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول کو سمجھنے کے بعد یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ نبی کریم معلم تھے. آپ نے فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا ہوں. ہم سب ان کے شاگرد بننا چاہیے ہمیں. وہ قیامت تک کے لیے نبی ہیں. ٹھیک ہے. ان کا یہ کردار استاد کا ختم نہیں ہوا، یہ ذمہ داری ٹرانسفر ہوگی آگے. ہم نے یہ پیغام آگے پہنچانا ہے، ہم نے اس قرآن کو لوگوں تک پہنچانا ہے. تو دعا کریں آئے میں اور آپ مل کر کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد بنیں، اور اس کے لیے اپنا احتساب، خالی دیکھیں دعا کریں، احتساب بھی کریں نا کہ شاگرد کیسے بنیں گے اگر میں پڑھتا ہی نہیں ہوں قرآن، اس پہ غور ہی نہیں کرتا ہوں، حدیث کو نہیں پڑھتا. اور یہی لوگ کہتے رہتے ہیں مصروفیت بڑی ہوتی ہے جی، مصروفیت بڑی ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہوگی، آپ وہ کریں کام، لیکن دین کو ساتھ ساتھ وقت دیں. آپ جتنے مرضی مصروف ہو نا، آپ کو کھانا کھانے کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے. آپ جتنے مرضی مصروف ہوں، آپ کو سونا ہے. تو ان ساری چیزوں سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ اللہ کے دین کو سیکھنا. تو وقت نکالیں، پلان بنا دیجیے. پلان سے کی ہوئی چیزیں، عبادت تھوڑی لیکن مسلسل کی ہوئی اللہ کو پسند ہے. اور یہ سیکھنے کا بھی بہترین طریقہ ہے کہ مسلسل کیجیے، مسلسل. تو ایک وقت آپ تعین کر لیجئے، طے کر لیجئے کہ میں یہ قرآن پڑھنے کے لیے، حدیث پڑھنے کے لیے. اور ہماری یہ خواہش بھی ہے انشاءاللہ کہ ہم حدیث کا بھی ایک کورس جو ہے وہ کافی دیر سے ہمارا ڈیو ہے انشاءاللہ، وہ بھی شروع کریں گے اللہ نے چاہا تو کہ آسان طریقے سے کیسے ایک آپ سب کو یاد بھی ہو جائیں حدیث کلاس کے اندر ہی بیٹھے بیٹھے. تو انشاءاللہ وہ بھی شروع کریں گے، لیکن آپ اپنے طور پہ یہ ضرور کیجیے، اس کا پلان بنائیے. تو انک حمید مجید پڑھ لیجیے. برائے مہربانی اپنی ویڈیوز آپ آف رکھا کیجیے. میں تو چلیں تھوڑا بہت ڈسٹرب ہوتا ہوں، باقی لوگ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں اس سے. تو اگلا حصہ جی درود کا، اللہم اے اللہ بارک. بارک کے کوئی ٹکڑے کرنا چاہتا ہے؟ بارک ذرا نئے والے لوگوں کو کرنے دیں، پرانے لوگ تھوڑی دیر خاموشی اختیار کریں، ان کو لکھنے دیں، نئے ہمارے احباب جو ہیں. بارک کے ٹکڑے. ہاں اچھا، یہ میں نے جان بوجھ کے کروائے ہیں. اب ذرا سارے توجہ سے مجھے سن لیں، توجہ سے. نہیں جی، اس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے، بارک کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے. بارک پورا ورب ہے. یہ میں نے اس لیے کہا کہیں آپ کو عادت نہ پڑ جائے کاف کے ٹکڑے کر کر کے کہ ہر کاف کے ٹکڑے کر دینے ہیں، نہیں. ٹھیک ہے، یہ ویسے بھی بارک ہے، کاف یہاں پہ ساکن ہے، تو اس لیے بھی ہمیں تو یہ بارک ہے، نو بریک. ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھیں. برکت عطا فرما، برکت عطا فرما، بارک برکت عطا فرما. تو یہ برکت کے لیے، اور اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ نے عید مبارک. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں نا ہر بات مبارکباد دیتے ہیں، خوشی کی کوئی بات ہو آپس میں ایک دوسرے کو، تو برکت عطا فرما. اللہم بارک، برکت عطا فرما. کس پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، اور وہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو اب ذرا فرق جاننا ہے ہم نے کہ پہلے ہم نے صلات کا تھا، وہ بھی تقریباً برکت ہوتا ہے، صلات کی دعا کی، اس میں برکت شامل ہے. تو یہاں برکت کی خاص طور پر الگ کیوں آئے الفاظ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا میں بار بار مختلف طریقوں سے، اچھے اچھے طریقوں سے ہم اللہ کے حضور عرضی پیش کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا دنیا میں بھی آپ کسی کو درخواست دیں، پہلی دفعہ نہ مانی جائے، پھر آپ اور بہتر لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھے الفاظ لکھتے ہیں.
تو اسی طرح یہ بھی اور بہتر الفاظ اور ڈفرینٹ الفاظ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی جا رہی ہے. تو ان کی قربانیوں کو یاد رکھیں گے تو دل سے برکت کی دعا نکلے گی انشاءاللہ. برکت کا معنی بڑا مزے کا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے خوبی، بھلائی اور نعمتوں کا عطا ہونا، صفات کا ملنا، ان کا ہمیشہ رہنا، ان میں برابر اضافہ ہونا، ترقی ہونا، بڑھتے رہنا. اور اعمال میں برکت کا مطلب ان کی قبولیت ہونا اللہ کے حضور اور اس کا بہترین بدلہ ملنا. اور اولاد میں برکت، اولاد آپ کی نسلوں تک باقی رہے اور وہ پھیلتی رہے اور وہ بڑھتی رہے اور وہ نیکی کی راستے پر چلتی رہے. تو چونکہ آل میں ہم شامل ہیں تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اور ہمارے لیے بھی دعا بنتی جا رہی ہے. اللہم بارک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت عطا فرما اور ان کی آل پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے طریقے پر چلنے والوں پر. تو اس کو ذہن میں رکھ لیں. اس میں صرف نیا لفظ کیا آیا؟ بارک، برکت عطا فرما، باقی وہی الفاظ ہیں. اسی طرح کما بارکتا، اس میں بھی کما با رکھتا، کما کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں. کا اور کما ہم نے کہا جب بھی آئے گا تو جیسے، ٹھیک ہے جی، ایز پریویس، جیسا پیچھے بات کہی گئی نا ویسے ہی بات کیا. برکت بارکتا، برکت عطا کی تو نے، بارکتا. آج کا بارکتا میں کیوں کہہ رہا ہوں اس طرح، انشاءاللہ جب آج فیل پڑھیں گے تو آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا یہ بارکتا کیسے بن گیا. برکت عطا کی تو نے، اور آگے وہی سارے الفاظ ہیں. تو سلی سے بنا سلیتا، سلی، ٹھیک ہے جی. اور سلی علی لگنے سے درود بیج، تو سلیتا درود بیج تو، ٹھیک ہے. اور بارک سے بارکتا، برکت عطا فرما تو، ٹھیک ہے. یہ دو نئے الفاظ ہیں، نیچر یاد کر لیں. اور علی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر. اور ہم یہ پڑھ لیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا خاص مقام ہے. مسلمان، عیسائی، یہودی سب انہیں مانتے ہیں. تو اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی برکتیں عطا فرما کہ سب ان کے اوپر ایمان لے آئیں. ان تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے. تو یہ ہمارے الحمدللہ درود شریف مکمل ہوا. اب یہ یاد رکھیں کہ جو آخر میں جو دعا ہے نا، جو ہم عام طور پہ یہاں پاکستان میں سب نے یہی رٹی ہوئی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو یہ دعا ایک دعا ہے اور اس سے دعا ابراہیمی بھی کہتے ہیں. حضرت ابراہیم کی دعا کے طور پر یہ آئی ہے اور بڑی پیاری دعا ہے، یہ بڑی کمپریہنسو دعا ہے. آپ اور دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں، حدیث میں اور بھی آئی ہیں دعائیں. تو میری ایک عادت ہے میں انبیاء کرام کی جو مختلف دعائیں ہیں وہ پڑھ لیتا ہوں. اور جیسے حدیث میں آیا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ. سو ہم اس طرح کی یہ دعائیں جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. تو لیکن چونکہ عام طور پہ یہ پڑھی جاتی ہے عموماً یہ دعا، آئیے ہم اسی کو دیکھ لیتے ہیں. اور اب آپ یہ میرے ساتھ کروائیں گے اس کا ترجمہ. آپ خود پہلے، ہم خود ٹرائی کرتے ہیں آپ اور میں سب مل کے. ربی، تو ربی میں یا نہیں ہے لیکن اس کے نیچے جو زیر ہے نا، زیر ربی، وہ یہ والا ہی ہے. ربی یا کے قائم مقام ہے. تو کیا مطلب ہوا؟ سب اونچی آواز میں بولے. اگر آپ چیٹ باکس میں نہیں لکھ رہے تو اونچا بولے تاکہ ہم سب کو پتہ لگے جب میں بتاؤں کہ یہ ربی، اے میرے رب، ٹھیک ہے جی، ربی. اور رب اجعلنی، اجعلنی یہ لفظ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، اس کا معنی جو بتائے گا نا سب سے پہلے اجعلنی، اجعلنی کا معنی میں ویٹ کر رہا ہوں. ماشاءاللہ یہ سسٹم ماورا نے فوری بتایا بنا دے مجھے. بالکل ٹھیک ہے جی، بنا دے مجھے بھی ہے، نی بھی ہے اس کے اندر. اجعلنی، بنا دے مجھے، بنا مجھے، اے میرے رب بنا مجھے کیا؟ مقیم الصلاۃ. اور مقیم کا لفظ اقامت، ہم نے کہا تھا نا اقامت کھڑے ہونے، نماز کھڑی ہوگی. تو مقیم جو کہیں رک جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، مقیم ہم کہتے ہیں نا یہ فلاں کے مقیم ہے، یہ وہیں رہتے ہیں، تو کھڑے ہو جانا، رک جانا. مقیم الصلاۃ، صلاۃ کا مطلب سب کو پتہ ہے نماز قائم کرنے والا، ٹھیک ہے جی. ومن ذریتی، وا اور من کا مطلب آپ کو آتا ہے اور سے.
ذریت کس کو کہتے ہیں؟ یہ عام استعمال ہوتا ہے ذریت آدم، ہے نا، ہم ذریت ہیں اولاد کو، ماشاءاللہ یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ لگ گیا ساتھ، یہ سے یہ کیا بن گیا؟ ذریتی. کیا بنا؟ یہ ایک سسٹر کہہ رہی ہیں آواز نہیں آ رہی، باقی لوگ ذرا بتا دیں انہیں آواز آ رہی ہے؟ ہاں اچھا بردر ظفر پلیز ایک کوشش آپ نے کرنی ہے کہ ابھی رواں ترجمہ نہیں کریں، اور اس کورس میں یہ کوشش کریں جو ترجمے ہم نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں نا، رٹے ہوئے ہیں، اس طرح نہیں، الفاظ کو دیکھیں، بریک کریں اور ترجمہ جانیں، تاکہ جب آپ قرآن کھولیں وہاں یہ الفاظ دیکھیں تو آپ کو وہاں ترجمہ سمجھ آئے. یہ اصل میں بڑی بات ہے اس میں. سو ذریتی میری اولاد، بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. ربنا اس لفظ کا ترجمہ سب کو آتا ہے، اشارہ کدھر کریں گے مجھے بتائیں؟ ماشاءاللہ ربنا، وا نہیں ہے اس کے ساتھ، اور نہیں لگانا، دیکھ کے کرنا ہے ہر کام. ربنا اے ہمارے رب، اپنی طرف اشارہ، اپنی طرف یہاں. ربنا اے ہمارے رب، وتقبل اور قبول فرما لے دعا میری، دعائی ہے، اس کے نیچے بھی دیکھیں دعائی، حمزہ کے نیچے زیر ہے، دعائی میری دعا. اب یہ چیزیں آپ نے غور سے دیکھنی ہے، ایسے رواں ترجمہ نہیں کر دینا. ربنا یہ بھی آپ سب کو آتا ہے، اغفر لی بخش دے مجھے، اغفر لی، والدیہ، یہ 3 ٹکڑے ہو رہے ہیں، اس کو یہ دیکھیے غور سے. والی اور لیے والدیہ، میرے والدین دونوں کو، ٹھیک ہے جی. وللمؤمنین، یہاں کتنے ٹکڑے ہوں گے وللمؤمنین کے؟ وللمؤمنین کتنے ٹکڑے ہوں گے بتائیے، غور کر کے بتائیے. ماشاءاللہ برادر عارف کچھ بھی بتا رہے ہیں سب سے پہلے، بالکل ٹھیک ہے. برادر محمد عارف بھی بتا رہے ہیں، ہاں جی. وا اور لی اور مؤمنین، المؤمنین، بالکل ٹھیک فرمایا. اور مومنین کے لیے بھی بخشش ہو یعنی. یوم، یوم کا مطلب سب کو یاد ہے، شروع میں پڑھا تھا ہم نے، مالک یوم الدین، دن. ماشاءاللہ سسٹر بسمہ، برادر عارف سب بتا رہے ہیں الحمدللہ. دن. یقوم، یہ وہی اوپر آ رہے ہیں نا، مقیم، قامت، یقوم، قائم کیا جائے گا، کیا؟ حساب، جس روز حساب قائم کیا جائے گا. تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ آدھی دعا جو ہے نا آپ کو خود ہی آتی تھی. ابھی ہم 9ویں لیسن پہ پہنچے ہیں، تو الحمدللہ ہمیں ترجمہ آتا ہے، ہم اس کو بریک کر سکتے ہیں. یہ بڑی خاص بات ہے اس کے اندر کہ آپ عربک کے بھی ایکسپرٹ بنتے جا رہے ہیں. بھائی یہ سسٹر نبیلہ کوثر کو کوئی میرے کو ہوسٹ جو ہے نا ان کو میسج کریں اور ان کو ہیلپ کریں کہ وہ اپنی ڈیوائس کے اوپر ٹیپ کریں، جس طرح بھی انہیں آواز نہیں آ رہی، وہ شاید پریشان ہو رہی ہیں اس پر. سسٹر نبیلہ کوثر کو دیکھ کے ان کو ڈائریکٹ میسج بھیجیے کہ ہاؤ کین شی، اگر حوریہ میرے ساتھ بیٹھی ہیں تو وہ کر دیں، حوریہ آیت. چلیں جی. تو اب یہ دیکھیے یہ سارا ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا، تو انشاءاللہ آپ کے پاس یہ سلائیڈ بھی آ جائے گی، آپ اس کو پڑھ بھی لیجئے گا اور اچھے طریقے سے. الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ سبق مکمل ہوا. نماز ہم نے پوری پڑھ لی ہے، صرف ثنا رہ گئی ہے، ثنا جو شروع میں تھی. بالکل ہم اس کو کل پڑھیں گے اور کل آپ اس کا ترجمہ خود بخود کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اوکے، اب آپ کے سوالات جی، اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں ہم 1-2 سوالات لے سکتے ہیں. جی بردر نواز پوچھیے، انمیوٹ کر دیا آپ کو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا سوال سر کاشف یہ تھا کہ اللہم صلی میں آیا حال کا سیگا کہ اے اللہ پاک تو رحمت فرما، اور ایسے ہی آگے جب آیا صلیتا، جیسے تو نے رحمت فرمائی، کیا یہ اینڈ میں اس کا تھوڑا سا ڈیفائن کریں؟ یہ پاسٹ میں آ گیا نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما. محترم قرآن دوست، آج انشاءاللہ گرامر کے حصے میں آج ہم ایک نیا مائل سٹون اچیو کرنے جا رہے ہیں، اور آپ ایک نئے انشاءاللہ ایک کہہ لیں کہ اس میں داخل ہو رہے ہیں، سیکھنے کے ایک نئے پروسیس کے اندر، نئی چیزیں انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا، اور اس سے اور زیادہ ہم
तेजी से कुरान को सीखने की तरफ बढ़ेंगे। तो टीपीआई को इस्तेमाल करते हुए हमने इसम के बारे में काफी जान लिया माशाल्लाह। मैंने देखा आप लोग बड़े अच्छे तरीके से उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। अलिफ लाम लगता है, 2 पेश, 2 जबर, 2 जेर, वाव नून वाला, या नून वाला, अलिफ ता वाला, गोल ता वाला, मुजक्कर मुअन्नस, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। हरफ हमने देखें 9 के करीब हरफ के हमने टेबल भी पढ़े हैं। मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक दफा दिखा भी देता हूँ। आज हम एक नई चीज होने जा रही है कि हम फेल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है जी। और फेल का इस्तेमाल, फेल क्या होता है? किसी काम का करना और होना, ठीक है। तो ये देखें, ये हमने हरूफ भी कर लिए हैं, इसके टेबल आप सब, मुझे यकीन है आप दोहरा भी रहे हैं, आपको याद भी होंगे। ये 9 के 9 हरूफ जो है हमने बड़े अच्छे तरीके से कर लिए। तो आइए फेल की तरफ आते हैं। वर्ब। अब वर्ब क्या होता है? फेल। ये आप सबको पता है। वर्ब इंग्लिश में, उर्दू में फेल हो, इसम फेल भी कहते हैं, जिसे हम फेल जो कहते हैं उसको, वर्ब को। तो वो क्या है? किसी काम का करना या होना। अब आइए अरबी में फेल कैसे बनते हैं। आम तौर पे अरबी में अक्सर फेल, अक्सर याद रखें, सब नहीं, अक्सर फेल 3 हरूफ से मिलकर बनते हैं। अक्सर फेल 3 हरूफ से मिलकर बनते हैं। यानी जैसे ये वाला फेल ही है, फा आइन लाम, जीम आइन लाम, जअला, फतह फातहा, द्वात रा बा। तो 3 मैं एक जगह एक किताब में पढ़ा था कि अरबी ऐसी फसीह व बलीग जुबान है कि इसके हरूफ तहज्जी को किसी भी, कोई भी 3 हरूफ तहज्जी उठाएं और उन्हें किसी भी ऑर्डर में आगे पीछे करें, उससे कोई ना कोई फेल जरूर बनता है। कितनी पावरफुल लैंग्वेज है ये। तो हम जाहिर है वो सारे तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पहली बात आपने जो सबने याद रखनी है वो क्या है कि इसके अक्सर फेल 3 हरूफ से बनते हैं। हरूफ, यहां पर हरूफ से क्या मुराद है? इसके हरूफ तहज्जी, ठीक है, जिन्हें आप आमतौर पे पढ़ते हैं ना, हमजा, बा, ता, फा, जा, हा, जो हमारे देसी तरीके में हम जिसे पढ़ते हैं बे, ते, से, जीम, हे। तो ये जो है, ये वाले हरूफ की बात कर रहा हूं। तो ये 3 हरूफ से मिलकर बनते हैं अरबी में अक्सर फेल। पहली बात, ये देखिए मिसालें आ गई, फा आइन लाम फअला, फातहा, नून स्वाद रा, द्वा रा और बा। तो ये तीनों 3 हरूफ से मिलकर बन रहे हैं। तो हमने इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर 3 हरूफ से बनने वाले अफ़ाल जो है ना वो पढ़ने हैं, ठीक है जी। अच्छा, जमाने के लिहाज से अरबी में फेल की 3 किस्में हैं, जमाने के लिहाज से। और यहां जरा तवज्जो से सुने, ये उर्दू की तरह नहीं है, ये इंग्लिश की तरह भी नहीं है। उर्दू में होता है ना फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल, ठीक है। और इंग्लिश में होता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अच्छा, ये जरा मुख्तलिफ है। अरबी में होता है फेल माजी, फेल मुदारे और फेल अमर, ठीक है। मुख्तलिफ कैसे है, इसकी ज्यादा तफसील में हम जाएंगे जो आगे बढ़ेंगे तब। आज हम पढ़ने लगे फेल माजी। फेल माजी जो है ना, ये देखें इसका इंग्लिश तर्जमा यहां पे किया हुआ है परफेक्ट टेंस, इट इज नॉट पास्ट टेंस। क्योंकि इसमें खास बात जो पाई जाती है वो ये है, माना अपने ज़हन में रखते हैं, वो ये है काम हो चुका, पास्ट में ये तो कहते हैं, लेकिन काम मुकम्मल हो चुका, काम मुकम्मल हो चुका। तो इसलिए हम इसको परफेक्ट टेंस के तौर पर फेल माजी, जो हो चुका है, काम हुआ था माजी में और मुकम्मल हो चुका है, ठीक है जी, परफेक्ट टेंस। और अरबी में मुदारे जो होता है ना, ये हाल का यानी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का मजमुआ होता है, दोनों मिलकर मुदारे कहलाता है, मुदारे, ठीक है। लेकिन मैं इसकी अभी तफसील में नहीं जा रहा, अभी माजी देखते हैं। तो हम क्या करेंगे अब इंशाल्लाह, माजी के फेल को सीखते हुए हम मेरी और आपकी बात करेंगे। तो यानी वही टेबल जैसे हम दोहराते होते हैं, आपको पता है ना, हम कहते थे आपका, मेरा, आप सबका, हम सबका। तो इसके लिए हम इस्तेमाल क्या करते थे? का, यी, कुम, ना। ये इससे पहले हमने कहा था अंता, अना, अंतुम, नहनु, है ना। अब जब हम फेल माजी करेंगे ना, तो ये बनेगा ता, तू, तुम, ना, ता, तू, तुम, ना। यानी जो भी फेल होगा उसके आखिर में ये आएंगे। अच्छा, इस तरफ क्या बनेगा इसका, वो अभी मैं आपको बताता हूं।
یہ آسانی کے لیے بتا رہا ہوں, یہ بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں کلیئر بھی کرتا ہوں. اگر اس میں تھوڑی سی, جب میں آپ کے سامنے فعل رکھوں گا اور اس کے ڈفرینٹ سیغے رکھوں گا تو انشاءاللہ یہ آپ کو کلیئر بھی ہو جائے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے کیسے ہم نے ایک فعل کو اٹھاتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ ہے فعلا, پہلا فعل جو ہم نے اٹھایا. فعلا یہ بنا ہمارا فے, ٹھیک ہے, آئین اور لام. یہ ایک تو یہ 3 حروف سے بنا فعلا. جب انہیں ہم نے جوڑا تو اس کا معنی یہ بنا فعلا, اس نے کیا, اس نے کیا. فعلا یہاں اشارہ کریں گے ہم, کیونکہ اچھا اب آپ ذرا تو یہ جو لیول ہے نا, یہ والا لیول یہاں والا جس پہ ہم نے پہلے بھی اشارے کیے ہیں, یہ ہم ماضی کے لیے کریں گے. ماضی کے سارے افعال ہم نے اس لیول پہ اشارے کرنے ہیں, جس لیول پہ آپ پہلے بھی کرتے ہیں, اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو یہ ذرا ہاتھ کو آج سمجھیے, جتنے اشارے آج تک ہم نے کیے اس لیول پہ کیے, یعنی یہ میرے سینہ کے قریب قریب, اس سے نیچے نیچے, اوپر نہیں, یہاں. تو آپ نے کیونکہ اوپر ہم نے کچھ اور اشارے کرنے ہیں, اس لیے ان دونوں میں فرق کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہو گیا؟ تو فعلا اس نے کیا, فعلا, فا, آئین اور لا, اور ان کے اوپر زبر ہے تینوں پر. تو ہم نے کہا فعلا اس نے کیا, فعلا اس نے کیا. ذرا آپ سب نا الرٹ ہو جائیں. الرٹ اس لیے ہو جائیں کہ یہ جو ابھی پیٹرن میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں نا, قرآن میں 9000 الفاظ ان نمونوں پر آئیں گے. اس لیے پورے شوق سے, محبت سے یہ اشارے کرنے ہیں آپ نے. جیسے ہی میں ہاتھ ہلاؤں آپ نے بھی کرنے ہیں, منہ سے دہرانا ہے, سامنے لکھا ہوا پڑھنا ہے, تاکہ یہ سب طرح سے ہم اس کو محسوس کر لیں اور ہمیں یہ یاد رہے. اور یہ فعلا بہت دفعہ آتا ہے قرآن میں. فعلا کا ہی جو ہے نا صیغہ جو ہے, یہ اگر میں آپ کو ابھی یہاں سے دیکھ کر بتاؤں کہ ہمارا سبق نمبر 10 میں فعلا جو شروع ہو رہا ہے جی, تو صرف فعل ماضی جو ہے فعلا کا یہ 26 مرتبہ, اور پھر اس کا مضارع ہے, اور پھر اس کا امر ہے. تو یہ مل ملا کے قرآن میں غالباً 100 مرتبہ کے قریب یہ آتا ہے. تو فعلا, اور اس کے اوپر افعال جو ہوتے ہیں اس وزن پر وہ 9000 بار آتے ہیں. فعلا اس نے کیا. اچھا, اس میں ایک مزے کی چیز بھی آپ کو بتاتا ہوں. آپ فعل کا نا ایک ماضی کا معنی یاد رکھا کریں گے, اور آپ کو اس ایک معنی کے ساتھ 21 کے قریب, یعنی 21 معنی جو ہے نا وہ یاد ہو جایا کریں گے ایک معنی یاد رکھنے سے. اس کے لیے اشارے شرط ہیں, اشارے کرنے ہوں گے آپ کو. ٹھیک ہے, تو آئیے فعلا اس نے کیا. فعلو, یہ دیکھیں اب میں نے ہاتھ کھولا ہے, پلورل کیا ہے, تو اس سے آپ کیا سمجھے ہیں؟ پہلے تھا فعلا اس نے کیا, اب کیا ہوا یہ؟ چیٹ باکس میں ذرا بتائیے. ہاں ماشاءاللہ, بردر نواز سب سے پہلے انہوں نے کہا یہ جمع ہو گیا تو ان سب نے کیا. اچھا سسٹر, یہ ایک سسٹر کہہ رہی ہیں آپ کا ہاتھ نظر نہیں آ رہا. مجھے تو اپنی اسکرین پہ لگ رہا ہے کہ میں بالکل ویزیبل ہوں سب کو. آپ مجھے بتا دیں اگر آپ کو میرے ہاتھ سے ہی نظر آ رہے ہیں. جی صحیح ہے سسٹر. تو سسٹر جنہیں نظر نہیں آ رہا وہ اپنی ویڈیو کے طور پہ چیک کریں, آپ نے ویڈیو آف نہ کی ہو. جی الحمدللہ, مجھے کوس بھی بتا رہے ہیں کہ یہ ویزیبل ہے. اچھا جی, فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا. فعلا ایک انگلی سے اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا. فعلتا, یہ سامنے میں نے اشارہ کیا ہے آپ سب کی طرف. فعلتا آپ نے کیا, فعلتا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا, فعلتو میں نے کیا. فعلتم, یہ دیکھیں جمع کا اشارہ ہو رہا ہے, آپ سب نے کیا. اینڈ فعلنا ہم سب نے کیا. رائٹ, تو آئیے اسی ٹیبل کو دہراتے ہیں. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. اچھا ذرا اس سارے ٹیبل پہ غور کریں, اس کے ٹیبل پہ غور کریں
اور مجھے بتائیں کہ کیا آبزرویشن آپ کو عربک کا جو ورڈ ہے اس کی کنسٹرکشن میں کوئی خاص آبزرویشن آپ کیا کر سکتے ہیں کہ شروع میں کیسا ہے، آخر میں کیا ہے، الفاظ کی کنسٹرکشن میں کیا آپ کی آبزرویشن ہے؟ اچھا، ایک تو یہ کہہ رہے ہیں فعلنی کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں وہ یہ ہوتا تھا میرے لیے تو وہ کیوں نہیں ہے، تو وہ یہ یاد رکھ لیں کہ وہ اب بدل گیا تو سے، ٹھیک ہے۔ افعال کے اندر وہ ضمائر تھے اور وہ اسم سے اور الفاظ سے مل کر اس طرح استعمال ہوتا تھا۔ افعال میں یہ فعل کا حصہ ہے، فعلت، تو کا مطلب میں، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اوکے، ہاں یہ یاد رکھیں، ماشاءاللہ ویری گڈ، یہ سسٹر امبر غالباً بتا رہی ہیں شروع میں 3 ہی الفاظ اور باقی میں 4 الفاظ ہیں، شروع کیا مطلب؟ اچھا فعلت والا، ٹھیک ہے، چلیں یہ دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو، ان سب کے شروع میں دیکھیں فا عین لام ہے، فا عین لام ہے، فعلا میں تو پورا ہے ہی فا عین لام، اس میں دیکھیں فعلو میں فا عین لام کے بعد یہ واو اور الف ایکسٹرا ہے اس پہ، ٹھیک ہے، فعلتا میں یہ تا ایکسٹرا ہے، فعلتو میں تو یہ ایکسٹرا ہے، اور فعلتم میں تا اور میم، اور فعلنا میں نا۔ اس کا مطلب ہوا باقی سارے کا سارا فعل وہی ہے جو ہم نے ایک دفعہ کہا نا، فعلا، فا عین لام، ٹھیک ہے، فا عین لام، نہیں اس کو ضمیر نہیں کہنا، یہ سسٹر شازیہ کہہ رہی ہیں اس کو ضمیر نہیں کہنا آپ نے، یہ فعل کا حصہ ہے، عربی میں افعال بنتے ہی اس طرح ہے، ٹھیک ہے، وہ ضمائر وہ الگ سے ہوتے ہیں، وہ جڑ کے آتے ہیں، یہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آٹومیٹکلی لگے ہوئے ساتھ، تو اس سے ہمیں پتہ چلنا چاہیے یہ ہم نے جب بھی اس کا مطلب ہے کوئی فعل آئے گا تو اس کے بعد یہ لگیں گے تو وہ ماضی ہوگا اور وہ ڈیفرنٹ اشارے ہوں گے، یہ اب آپ کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اگلی سلائیڈز پہ۔ اچھا اچھا کہہ رہے ہیں کوئی لاجک بتائیں، تھوڑی سی لاجک آپ کو بتاتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں یہ اہل زبان نے ایسے ہی کیا، عربوں نے ایسے کیا، ہم نے ایسے ہی کرنا ہے ہر چیز۔ ایک سب سے بڑی لاجک یہ ہوتی ہے کہ زبان والوں نے ایسے ہی بولا اس کو، ٹھیک ہے، آئیے دیکھتے ہیں اب یہ دیکھیں فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ ان سب کے اینڈ پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی دم بدل گئی ہے، دم، ان کی دم بدل گئی ہے، یعنی ان کا فیس تو ٹھیک رہا، فا عین لام رہا شروع میں سب کے، ٹھیک ہے، یہ یعنی دیکھیں میں آپ کو کر کے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ فا عین لام تو سب میں رہا، لیکن ان کی جو دم تھی نا اس میں تبدیلی آ گئی، یہ ٹھیک ہے، دم میں تبدیلی آ گئی، یہ آپ نے اب اس کے لیے تصور آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے ماضی کے لیے کہ جہاز اڑ گیا ہے، جا چکا ہے ایروپلین، تو جب وہ اڑ کے جاتا ہے نا، اڑ جاتا ہے تو اس کی پیچھے سے آپ کو کیا نظر آتا ہے مجھے بتائیں، آپ سب لوگ ذرا رسپونڈ کریں، کیا نظر آئے گا آپ کو جب جہاز اڑ گیا ہے؟ کون سی چیز نظر آئے گی؟ دم، ٹیل نظر آئے گی، دم، بالکل صحیح ہے، ویری رائٹ، ٹیل۔ تو یہ نسخہ ہے، یہ ٹپ ہے آپ کو یاد رکھنے کے لیے کہ ماضی میں افعال کی دم پہ تبدیلی آتی ہے، ماضی میں افعال کی دم پہ تبدیلی آتی ہے، تو تبدیلی کیا کیا آئی ہے؟ فعلا تو اپنی اصلی حالت میں تھا اس نے کیا، فعلو میں واو اور الف زیادہ ہوا ہے، فعلتا میں تا آیا، فعلتم میں تم آیا، فعلتو سوری فعلتا فعلتو تو میں یہ تا پیش تو آیا، ٹھیک ہے جی، فعلتم تم آیا، اور فعلنا نا میں ہم سب آئے، ہم۔ اچھا اب اس کو اور آسانی سے یاد رکھنے کے لیے اوپر تو واو الف آ گیا، جمع بن گئی، تا فعلتا تا آپ، انتا آپ، اسی لیے آیا تھا صلیتا رحمت بیری تو نے، بارکتا برکت عطا فرما تو، یہ دیکھیں تا تا آیا تھا، تو فعلتا۔ اچھا تو جو ہے نا فعلتو، آپ اس کو اس طرح ذہن میں رکھ لیں
کہ میں فالتو نہیں ہوں, میں نے کام کیا, تو تو ہے میرے لیے, تو فالتو میں نے کیا. یہ بولنے میں فالتو کی طرح نہ لگتا ہے نا اردو کے فالتو, لیکن تو یہ فالتو, تو میں یہاں سے مراد ہے میں. اردو میں تو ہوتا ہے نا تم کے لیے, لیکن آپ نے یہاں ذہن میں رکھنا ہے تو کیا ہے, میں. فالتو, فعلتو میں نے کیا. اور فالتم, تم کے لیے وہی تم, اردو میں ہم تم سب, یہ ذہن میں رکھ لیں, فالتم تم سب. فعلنا نہ تو ہمیں پہلے بھی یاد ہے, ہم نے بہت پریکٹس کیا اس کی, نہ اس لیے مشکل نہیں ہے. فعلنا نہ کی طرح ہی ہے, ہم سب نے کیا. بٹ پلیز یاد رکھیں یہ ضمیر کا نہیں, یہ فعل کا حصہ ہے. فعلنا ہم سب نے کیا, ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو یہ اور بھی سمجھ آتی جائے گی, اس لیے پریشان نہیں ہونا. ہم اس کی اتنی پریکٹس کریں گے کہ بہت پریکٹس کریں گے افعال کی, کہ یہ ہمیں بڑے اچھے یاد ہو دیں گے. تو آگے بڑھتے ہیں, آئیے اس کی وہ کر لیتے ہیں ہم. حل فعل, اگر میں کہوں حل فعل تو اسی پیٹرن پر آپ کیا جواب دیں گے. لیٹس سپوز کریں کہ کوئی اچھا کام کیا. حل فعل, کیا اس نے کیا؟ نعم فعل, نعم ہاں اس نے کیا. حل فعلو, ٹھیک ہے. اچھا اس کو ترجمہ نہیں کرنا آپ نے, آپ کو معنی ایک دفعہ آ گیا نا, اپنے عربک کے انداز میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ حل فعل, نعم فعل, حل فعلو, نعم فعلو, حل فعلتا. اب کیا جواب دیں گے آپ؟ جب آپ سے میں نے کہا حل فعلتا تو جواب میں کہیں گے نعم فعلتو, کیونکہ میں کے لیے فعلتو آئے گا, فعلتو تو آ گیا. حل فعلتم, کیا آپ سب نے کی؟ نعم فعلنا, ہاں ہم سب نے کیا. تو یہ بول چال جو ہے نا یہ ہمیں معنی ذرا جلدی یاد کروا دیتی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, عربی میں کتنی آسانی ہے. ہم نے یہ ایک سیٹ پڑھا نا, اب بہت سے افعال جو ہے نا اسی وزن پر بالکل اسی طرح آتے ہیں. تو اس کا ایک معنی یاد رکھا, پورے اشارے بھی آ جائیں گے, پورے معنی بھی آ جائیں گے, 21 معنی میں یاد ہو جائے کریں گے انشاءاللہ. تو آئے ایک اور لفظ دیکھتے ہیں, جعلا, جیم عین لام, جعلا. اردو میں ہم کہتے ہیں نا جیل سازی, جعلی سم تھنگ, جال سازی, کچھ جیلی چیزیں بنانا, فیک جسے کہتے ہیں, کاؤنٹرفیٹ کرنسی ہوتی ہے. تو وہاں سے اس کو ذہن میں رکھ لیں, جعلا اس نے بنایا, جعلا اس نے بنایا. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جعلی چیز بنانا, یہ ویسے آپ کو یاد کروانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو جعلا کا مطلب ہے اس نے بنایا, اس نے بنایا, جعلا, ٹھیک ہے, اس نے بنایا. بالکل ماشاءاللہ سسٹر نے فوری کہا کہ ابھی پیچھے ہم نے دعائے ابراہیمی میں پڑھا ہے, ہم نے پڑھا تھا اللہم اجعلنی بھی پڑھا تھا, یہاں پڑھا ہے رب اجعلنی. تو یہ آگے جا کے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا اجعلنی کیسے بنا ہے, بالکل وہی والا جعل ہے. تو آئیے جعلا کو, جعلا اس نے بنایا, ٹھیک ہے. اب اس میں کیا تبدیلی ہوئی؟ فعلا اسی طرح اسی کے وزن پر جعلا. اب اس کا سارا ٹیبل بھی بالکل اسی وزن پر دیکھیں, بالکل اسی وزن. یہ تھا نا فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا. ہم صرف شروع میں یہ جیم بدلا, یہ لے بالکل وہی آواز ہے. جعلا, جعلو, جعلتا, جعلتو, جعلتم, جعلنا. تو بالکل وہی وزن, وہی طریقہ. جعلا اس نے بنایا, جعلو ان سب نے بنایا, جعلتا آپ نے بنایا, جعلتو, جعلتو سوری میں نے بنایا, جعلتم آپ سب نے بنایا, جعلنا ہم سب نے بنایا. تو پریکٹس کریں, میرے ساتھ ہاتھ لا رہے ہیں کہ نہیں, یا آپ کے ہاتھ بالکل جیم ہوئے ہیں؟ روزہ تو نہیں لگ رہا آپ کو؟ ذرا انرجی لے کے آئے ہیں, آپ اللہ کے لیے سیکھ رہے ہیں. تو سسٹر یہ فیمیل کا میں بعد میں بتاؤں گا, ابھی آج پہلے نیا کانسیپٹ شروع کیا, اس لیے پلیز اسی کے اوپر فوکس کریں. تو اس کی ہم پریکٹس آئیں ایک دفعہ پھر کرتے ہیں. جعلا اس نے بنایا, جعلو ان سب نے بنایا, جعلتا آپ نے بنایا, جعلتو میں نے بنایا, جعلتم آپ سب نے بنایا, جعلنا ہم سب نے بنایا. آسان ہو گیا. حل جعلا, نعم جعلا, حل جعلو, نعم جعلو. ٹھیک ہو گیا جی. نہیں بردر شہباز, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا, جلا رہا ہوں نہیں ہے یہ, اس نے بنایا, اس کا معنی ہے بنایا. حل جعلتا کہ آپ نے بنایا, نعم جعلتو میں نے بنایا, حل جعلتم, نعم جعلنا. ٹھیک ہو گیا. سو اسی وزن پر, بالکل اسی وزن پر ہے فتح.
یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اس کو آپ نے خود پریکٹس کرتے رہنی ہے مزے سے گھر میں، گھر والوں کے ساتھ سارے آپس مل کے. فتح، فتح ہوتا ہے اس نے کھولا، فتح فتحو، فتحت فتحت فتحتم فتحنا، مزے سے کرے تیزی سے. اور یہ سیکھے کہ ہم تیزی سے کہ فتح اس نے کھولا، فتحو کم از کم 3 بار آپ نے یہ ضرور کرنی ہے ترجمے کے ساتھ، پھر اور کرتے رہیں پریکٹس. آئیے آج کا ہوم ورک بہت مزے کا ہے اور بڑی پیاری حدیث ہے. عن عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشیء اتشبت به قال لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. کہ ایک شخص نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اسلام کے احکام تو بہت زیادہ ہیں میرے لیے، کوئی ایسی ایک بات بتا دیجئے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، یعنی تو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا رہ. تو قرآن سے بہتر، قرآن بہترین ہے، اللہ کا کلام ہے، ہر بات اللہ کی ہے. اس کو ذرا اونچی آواز میں پڑھیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں خاموشی سے یوں نہیں. یہ سیکھنے کے لیے یہ یاد رکھیے کہ کم از کم اتنا اونچا پڑھیے کہ آپ کے کانوں میں آواز آئے، اتنا ضرور پڑھیں. تو اس سے آپ وسوسوں سے بھی بچتے ہیں. یہ ایک طریقہ بھی ہے وسوسوں سے بچنے کا، آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہونے سے بھی آپ بچیں گے. اگر آپ خاموشی سے پڑھتے ہیں یو آر ویری لائکلی ٹو گیٹ کیریڈ اوے، سو آپ بھٹک جائیں گے ادھر ادھر. تو اس لیے ذکر کو تھوڑا اونچی آواز میں کیا جائے، اور قرآن کو خاص طور پہ تھوڑی اونچی آواز میں پڑھا جائے. کبھی محبت سے زیادہ اونچی آواز میں پڑھیں، اکیلے ہوں تو خوب اونچی آواز میں پڑھیں، اس کو آہستہ بھی پڑھیں، ہر طرح کی آواز میں پڑھیں، آپ کو مزہ آئے. تو اس کے لیے مثال بھی ہم یہ دیتے ہیں کہ آپ جب راستے میں چل رہے ہوتے ہیں نا، دل میں ذکر اگر کر رہے ہوں گے تو آپ کو چیزوں کی طرف دھیان جائے گا. اگر آپ ذرا اونچا پڑھے ہوں گے نا زبان سے، تسبیحات بھی آپ پڑھے ہوتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا اونچا پڑھیے کانوں میں آواز جائے آپ کے. ٹھیک ہے. اکیلے میں نماز کے لیے بھی یہ شرط ہوتی ہے کہ آپ اتنا اونچا کیجئے کہ آپ کے، تو پھر کسی طرف آپ کا دھیان نہیں جائے گا. شیطان پھر آپ سے آپ بچ جائیں گے، وہ آپ کو بھٹکا نہیں پائے گا. تو اس لیے اگر کبھی چلا بھی جائے گا نا دھیان، تو آواز آپ کو جو ہے نا واپس لے کے آئے گی کہ نہیں واپس آئیے، آپ ذکر کر رہے تھے، آپ کو ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو نہ ہمارا دماغ تک رکتا ہے، نہ زبان تھکتی ہے. تو اس لیے کبھی کوئی کہتے نہیں ہے زبان تھک گئی ہے جی اب ہے، تو اصل میں آپ تھک جاتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے بولا نہ جائے، آپ تھکے ہوں، زبان نہیں تھکتی ہے. تو اس کو استعمال کیجئے اللہ کے ذکر کے لیے. تو یہ یاد رکھیے کہ میموری سے زبانی بھی قرآن کو حافظے سے بار بار پڑھیے. یہاں پہ اذان ہو رہی ہے، میں بریک بھی لے رہا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کے سوالات. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا کلاس کا اختتام بھی ہو گیا. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.